الحسنى يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسمى نأمل عفوك سبحان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعن علی اعدائہم اجمعین. عدل الہی کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی اور اس سلسلے میں دو تین فرعی مسائل کے بارے میں بھی پچھلے دروس میں ہم نے گفتگو کی، اور اس سبق اور اس درس کا موضوع ہے مومنین کے ابتلاء کا فلسفہ اور حکمت. لہٰذا اس سبق میں اور اس درس میں ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے کہ مومنین مصیبتوں اور مشکلات اور بلاؤں میں کیوں گرفتار ہوتا ہے، اس کا راز کیا ہے، مقصد کیا ہے، وہ کون سی حکمت پوشیدہ ہے جس کی وجہ سے خدا کے اطاعت گزار بندے جو ہے مختلف قسم کی مصیبتوں میں گرفتار ہوتے ہیں. اس سوال کا جواب یہ ہے کہ بعض اوقات مومنین کے لیے بلا اور گرفتاریاں ان کے گناہوں کی وجہ سے ہے، اور حقیقت میں یہ گرفتاریاں اور مشکلات اور مصیبتیں ان گناہوں کا کفارہ ہے جس کے ذریعے انسان کے گناہ دھل جاتا ہے اور خداوند متعال انسان کے گناہوں کو بخش دیتا ہے. یہ ایک جواب. اور دوسری طرف سے بعض اوقات جو ہیں مومنین کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے اور تذکر دینے کے لیے، یاد دہانی کے لیے خداوند متعال مومنین کو مختلف قسم کی مصیبتوں میں بیٹھے بیٹھے گرفتارر دیتا ہے. اس لیے کہ کبھی مومن جو ہے وہ دنیا کی زرق و برق کی وجہ سے واقعاً مومن ہے، حقیقی معنوں میں مومن ہے، یا نعمت کی فراوانی کی وجہ سے، یا صحت و تندرستی کی وجہ سے، یا کسی بھی حوالے سے جو ہے انسان کبھی کبھی خدا اور دین کو بلا دیتا ہے، خدا سے غافل ہو جاتا ہے، احکام الہی سے غافل ہو جاتا ہے، قیامت اور معاد کو بلا دیتا ہے. لہذا یاد دہانی کے لیے خداوند متعال مومن کو مصیبت میں گرفتار کر دیتا ہے تاکہ وہ پھر سے خواب غفلت سے بیدار ہو جائیں اور پھر سے خدا کی بندگی اور اطاعت کریں. لیکن اکثر اوقات قرآن و سنت کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقولہ حدیث اور ائمہ طاہرین علیہ السلام سے منقولہ روایات کی روشنی میں اکثر اوقات مومنین کے لیے بلا اور مصیبتیں اور گرفتاریاں ان کے علو درجات کے لیے ہے، ان کے درجات کی بلندی کے خاطر خداوند متعال مومنین کو مختلف قسم کی مصیبتوں میں گرفتار کر دیتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ مشکلات، مصیبتیں، گرفتاریاں مومن کے لیے خداوند متعال کی طرف سے لطف ہے، رحمت پروردگار ہے، الطاف خفیہ الہی میں سے ہے.
مومن کے حق میں، لطف پروردگار ہے مومن پر۔ چنانچہ حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام فرماتے ہیں ان عظیم الاجر لمع عظیم البلاء، اجر و ثواب کی زیادتی بلاؤں کی کثرت پر ہے۔ جو مومن زیادہ بلا میں مبتلا ہوگا وہ زیادہ اجر اور ثواب کا مستحق قرار پائے گا۔ آگے فرماتے ہیں وَمَا أَحَبَّ اللَّهُ قَوْمًا إِلَّا ابْتَلَاهُمْ، اور خدا جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے اور خدا جب کسی گروہ کو، کسی قوم کو دوست رکھتا ہے تو ابتلاہم، تو خداوند متعال اس قوم اور اس گروہ کو بلاؤں میں مبتلا کرتا ہے، بلاؤں میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ ان کے اجر اور ثواب میں اضافہ ہو جائے۔ اور حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں لو یعلم المؤمن ما له فی المصائب، اگر مومن کو اس بات کا علم ہو جائے کہ آنے والے مصیبتوں کا اجر و ثواب کتنا ہے، تو فرماتے ہیں لَتَمَنَّا أَنَّهُ يُقْرَزُ بِالْمَقَارِيزِ، تو مومن اس بات کی تمنا کرے گا کہ یقرض بالمقاریز، کہ اس کو قینچیوں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے۔ اور امام جعفر الصادق علیہ السلام ایک اور حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں ساعات الاوجاع یذہبن بساعات الخطایا، مصیبت کے اوقات یذہبن بساعات الخطایا، مصیبت کے اوقات خطا کے دن اور لمحات کو مٹا دیتی ہیں، یعنی مصیبت اور گرفتاریاں انسان کے گناہوں کا کفارہ ہے، گناہوں کی بخشش کا سبب ہے۔ لا تزال الغموم والہموم بالمؤمن، مومن ہمیشہ غم و اندوہ اور مصیبت میں گرفتار رہتا ہے ہمیشہ۔ اگر واقعی حقیقی مومن ہو، واقعی حقیقی معنوں میں وہ ایمان کے ان بالا ترین درجات تک اگر پہنچ چکا ہو تو امام جعفر الصادق علیہ السلام فرماتے ہیں لا تزال الغموم والہموم بالمؤمن، مومن ہمیشہ غم اندوہ اور مصیبت میں گرفتار رہتا ہے، یہاں تک کہ حتی لا تدع لہ ذنبا، یہاں تک کہ موت آنے سے پہلے اس پر کوئی گناہ باقی نہ رہ جائے۔ اور حدیث میں آپ فرماتے ہیں المؤمن لا یمضی علیہ 40 لیلۃ، مومن پر 40 دن نہیں گزرتا الا عرض لہ امر یحزنہ، مگر یہ کہ کوئی نہ کوئی مشکل اس کو گھیر لیتا ہے، کسی نہ کسی مشکل اور مصیبت میں وہ پھنس جاتا ہے، کسی نہ کسی بلا میں وہ مبتلا ہوتا ہے۔ کس لیے؟ یذکر بہ، اس بلا کے وسیلے سے، اس بلا کے ذریعے سے، جیسا کہ پہلے عرض ہوا، اس غم اندوہ گرفتاری کے ذریعے خداوند متعال اسے اس کے گناہوں کی یاد دہانی کراتا ہے، اس سے جو خطائیں صادر ہوئی ہیں، چھوٹی موٹی خطائیں جو صادر ہوئی ہیں، چھوٹا موٹا گناہ اس سے جو سرزد ہوا ہے، خداوند متعال اس غم اندوہ کے ذریعے اس کو یاد دہانی کراتا ہے اور توبہ و استغفار کے لیے موقع فراہم کرتا ہے تذکر دے کر۔ امام جعفر الصادق علیہ السلام اور دوسرے ائمہ اطہار سے بھی یہ روایت صادر ہوئی ہے، متواتر روایات میں سے، فرماتے ہیں اگر پورے 40 دن تک کسی مومن پر
کوئی غم و اندوہ یا بیماری عارض نہ ہو یا کسی قسم کے مشکلات میں وہ گرفتار نہ ہو جائیں تو اسے استغفار کر لینا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خداوند متعال کی نظروں سے گر چکا ہے، وَإِلَّا پورے 40 دن وہ صحت و سلامتی کے عالم میں زندگی گزارے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ خداوند متعال کی نظروں سے گر چکا ہے، وہ حقیقی اس ایمان کے عالی ترین درجے سے نیچے آ چکا ہے۔ اور امام رضا علیہ السلام ایک حدیث میں ارشاد فرما رہا ہے، المرض للمؤمن تطہیر و رحمہ۔ جسمی مرض کے حوالے سے باقی احادیث مطلق ہیں، ہر قسم کی فکری مشکلات میں گر جائے، پریشان ہو جائے، غم اندوہ کا سبب بن جائے، روحی مشکلات میں پھنس جائے، صرف جسمی بیماری سے مخصوص نہیں ہے، مادی حوالے سے، مالی حوالے سے، رزق و روزی کے حوالے سے گرفتاری میں پھنس جائے، کبھی اولاد کے حوالے سے انسان گرفتار ہو جاتا ہے، کبھی مال کے حوالے سے گرفتار ہو جاتا ہے، کبھی دولت کے حوالے سے، کبھی انسان کے اجتماعی مقام کے حوالے سے، کبھی انفرادی مقام کے حوالے سے، کبھی عبادت کے حوالے سے انسان سے سلب توفیق ہوتا ہے، یہاں تک کہ کبھی کبھی نماز صبح بھی قضا ہو جاتی ہے۔ یہ تذکر ہے خداوند متعال کی طرف سے، غفلت سے بیدار رہو، غفلت سے بیدار ہو جاؤ اور اپنے اس ایمان کے اس درجے سے نیچے آنے کی کوشش نہ کرو بلکہ اوپر جانے کی کوشش کرو۔ لہذا فرماتے ہیں اگر پورے 40 دن تک مومن پر کوئی غم و اندوہ یا بیماری یا کوئی مصیبت یا کوئی مشکل عارض نہ ہو تو اسے استغفار کر لینا چاہیے۔ اور امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، البتہ یہ حدیث جسمی بیماریوں کے حوالے سے، امام رضا علیہ السلام کی حدیث جسمی بیماریوں کے حوالے سے، آپ فرماتے ہیں المرض للمؤمن تطہیر و رحمہ۔ مرض اور بیماری، مرض جسمی اور جسمی حوالے سے بیمار ہونا انسان کے لیے پاکیزگی اور رحمت کا سبب ہے، یہ رحمت الہی کا سبب ہے۔ بیماری رحمت الہی کا سبب ہے، گناہوں سے پاکی کا سبب ہے مومن کے لیے اگر مومن ہو۔ وَلِلْكَافِرِ تَعْذِيبٌ وَلَعْنَةٌ، اور بیماری اور مرض کافر کے لیے اسی دنیا میں بھی عذاب اور لعنت کا سبب ہے، عذاب ہے اس پر خدا بند متعال کی طرف سے، لعنت خدا حقیقت میں اس پر۔ پھر فرماتے ہیں وَأَنَّ الْمَرَضَ لَا يَزَالُ بِالْمُؤْمِنِ، اور حقیقی مومن حقیقی ہمیشہ کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا رہتا ہے، واقعاً اگر حقیقی مومن ہو۔ وَأَنَّ الْمَرَضَ لَا يَزَالُ بِالْمُؤْمِنِ، حقیقی مومن ہمیشہ کسی نہ کسی بیماری اور مرض میں مبتلا رہتا ہے، حَتَّى لَا يَكُونَ عَلَيْهِ ذَنْبٌ، تاکہ اسی دنیاوی زندگی میں اس پر کوئی گناہ باقی نہ رہ جائے، ہر دن وہ پاک و پاکیزہ، پاکیزگی کے عالم میں تمام گناہوں سے پاک ہو کر سو جائے، صبح اٹھے تو گناہوں سے پاک و منزہ معصوموں کی طرح۔ اس لیے بیمار ہو جاتا ہے، اس لیے مریض ہو جاتا ہے انسان۔ حَتَّى لَا يَكُونَ عَلَيْهِ ذَنْبٌ، تاکہ اس کا کوئی گناہ باقی نہ رہ جائے، اور اس کے سارے گناہ بخش دیے جائیں اسی دن۔ فضیل ابن یسار نے اس روایت کو نقل کیا حضرت باقر العلوم علیہ السلام سے، فرماتے ہیں یعنی ایمان جتنا بڑھتا جائے گا ابتلا اور امتحان بھی جو ہے بڑھتا جائے گا، ابتلا اور امتحان میں بھی شدت آتا جائے گا۔ اسی لیے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں اشد الناس بلاءً
الانبیاء علیہم السلام ثم الاوصیاء علیہم السلام ثم الاماثل فالاماثل۔ فرماتے ہیں سب سے زیادہ بلائیں انبیاء الہی اور اوصیاء الہی کے لیے ہیں، ان کے بعد اللہ کے نیک کردار اور صالح بندوں کے لیے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام ایک اور حدیث میں ارشاد فرما رہے ہیں، انما المؤمن بمنزلۃ کفۃ المیزان، انما المؤمن بمنزلۃ کفۃ المیزان، مومن ترازو کے پلے جیسا ہوتا ہے۔ ترازو کے دو پلے ہوتا ہے، ایک اس طرف ایک اس طرف۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، انما المؤمن، بے شک مومن، بمنزلۃ کفۃ المیزان، ترازو کے پلے جیسا ہوتا ہے، کلما زید فی ایمانہ، جس قدر اس کا ایمان بڑھتا ہے تو زید فی بلائہ، دوسری طرف بلاؤں میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ ایمان کا پلہ جیسے ہی باری ہوتا جائے گا، مصیبت اور بلاؤں اور گرفتاریوں کا پلہ بھی باری ہوتا جائے گا۔ اور ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں، ان فی الجنت منزلۃ، ان فی الجنت منزلۃ، بے شک جنت کا ایک درجہ ایسا بھی ہے، لا یبلغها عبد الا بالابتلاء فی جسدہ، جنت کا ایک درجہ ایسا بھی ہے، لا یبلغها عبد الا بالابتلاء فی جسدہ، بلاؤں کے بغیر وہ درجہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا مومنین کرام، سامعین محترم، ناظرین محترم، بلاؤں کے نزول میں سب سے بڑی مصلحت پروردگار یہ ہے کہ پروردگار ان بلاؤں کو، ان مصیبتوں کو مومن کے گناہ کا کفارہ بنا دیتا ہے، اور ان پر صبر کرنے سے انسان کو صابرین کا درجہ ملتا ہے، اور خدا ساتھ آ جاتا ہے انسان کا۔ اور دنیا سے بلا اور امتحان کا نتیجہ یہ ہے، جب خدا سے قریب ہو جاتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہے، دنیا سے بیزاری اور آخرت سے رغبت پیدا ہوتی ہے۔ اس بات کو آیات الہی کے ساتھ ہم ختم کرتے ہیں کہ خداوند متعال قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، آپ 1000 بار سن چکے ہیں اس آیہ مجیدہ کو، لیکن بہت اہمیت کے حامل آیت ہے یہ آیت، بہت ہی اہمیت کے حامل آیت ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، اور یقیناً ہم مختلف چیزوں کے ذریعے تمہیں آزمائیں گے۔ صرف یہ کہ ہم مومن ہیں، شیعہ علی ہیں، دین کا ترجمان ہوں کہہ کر کرسی پہ ٹیگ لگانے سے نہیں چھوڑتا، امتحان لگا خداوند متعال۔ اسلام کے ترجمان اگر ہیں تو خدا امتحان لیتا ہے واقعاً ترجمان ہے یا نہیں ہے۔ ایمان کے دعوے دار بن کر نماز کے پہلی صف میں جا کر اگر کھڑا ہوتا ہے تو خدا کبھی امتحان لیتا ہے واقعاً یہ حقیقت ہے یا ریاکاری کے لیے۔ مال دے کر خدا آزماتا ہے آیا واقعاً یہ مومن حقیقی معنی میں مومن ہے، یا مال و متاع اور منال دنیا نہ ہونے کی وجہ سے ریاکاری کے لیے وہ ایمان کا اظہار کر رہا ہے۔ اور اسی طرح ایک مومن جو ہے وہ ہاتھوں میں تسبیح کھینچتا رہتا ہے دن بھر، خدا بیٹھے بیٹھے اس کو کسی بڑے پوسٹ پہ لگا دیتا ہے، وزیر اعلیٰ بنا دیتا ہے، وزیر بنا دیتا ہے۔ امتحان الہی ہے، یہ اس کے ایمان کی آزمائش ہے، امتحان ہو رہا ہے اس پر، اس سے امتحان لے رہا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، سنت الہی ہے یہ، ادعا کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ میں یہاں پہ آ کے چلا رہا ہوں، چیخ رہا ہوں
اس چیخنے کا چلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر واقعاً حقیقت کو صرف خدا جانتا ہے، حقیقی معنی میں اگر یہ باتیں جو میں کر رہا ہوں ان پر اگر ایمان نہیں ہے تو حقیقی معنی میں خدا کی لعنت کا مستحق ہو رہا ہوں۔ اور اسی طرح ہر مومن کے لیے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، صرف ایمان لانے کا ادعا کافی نہیں ہے، شیعہ علی ہونے کا نعرہ لگانا کافی نہیں ہے، حزب اللہ ہی ہونے کا نعرہ لگانا کافی نہیں ہے۔ خدا آزما کے دیکھ لیتا ہے واقعا حزب اللہ ہی ہے یا حزب شیطانی ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، یقیناً ہم مختلف چیزوں کے ذریعے تمہیں آزمائیں گے، تم سے امتحان لیں گے۔ وہ چیزیں کیا ہے؟ من الخوف، کبھی خوف کے ذریعے، والجوع، کبھی بھوک کے ذریعے، ونقص من الاموال، کبھی مال و دولت میں کمی کے ذریعے، کمی کر کے تمہیں آزمائیں گے، والانفس والثمرات، کبھی تمہاری جان سے ہم امتحان لیں گے، کس قدر پانی میں۔ مکتب کو کبھی ایسے مکتب کے لیے ایسے مشکلات مکتب کے حوالے سے پیدا کریں گے، اس وقت پتہ چلے گا کہ انسان واقعاً یہ حقیقی معنی میں یہ مکتب اہل بیت کے محافظ ہے یا نہیں ہے۔ جان دینا پڑتا ہے کبھی انسان کو، اس وقت پتہ چل جاتا ہے کتنے پانی میں۔ خداوند متعال فرماتا ہے ہم کبھی تمہارے جان سے بھی امتحان لیں گے، اے رائے خدا میں قربان کرنے کے لیے تیار ہے یا نہیں ہے۔ والثمرات، اور کبھی اولاد کے ذریعے، اولاد کو اٹھا کر جوان بیٹا بیٹھے بیٹھے ماں باپ کے سامنے سے موت کے منہ میں چلا گیا، امتحان الہی ہے، اے صبر کرتا ہے نہیں کرتا۔ فرماتے ہیں ان تمام چیزوں کے ذریعے ہم امتحان لیں گے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، میرے حبیب ان تمام چیزوں پر ہم امتحان لیں گے۔ اگر کوئی مومن صبر کرے، امتحان میں پاس ہو گیا، پاس نمبر لے لیا اس نے، تو آپ ان کو خوشخبری دے اور بشارت دے دے۔ اور سورہ انبیاء میں ارشاد ہو رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو جو بھی دنیا میں آتا ہے زندہ، ہر نفس رکھنے والے کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں وَنَبْلُوَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم اچھائی اور برائی کے ذریعے تم سب کا امتحان لیں گے، تم سب کو آزمائیں گے۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، صرف امتحان لے کے نہیں چھوڑیں گے، امتحان کے رزلٹ کے ساتھ پلٹا دیں گے، ہماری طرف پلٹا دیں گے۔ نہیں کہ تم پلٹ کر آؤ گے، نہیں، اگر تم آزاد چھوڑ دیں گے تو تم تو 1000 سال زندگی کرنے کے خواہش مند ہیں، پلٹا دیں گے 80 سال 40 سال کی زندگی میں۔ خدا کے جو موکلین ہیں، ملائکہ مقربین ہیں، خداوند متعال کا ارادہ تمہیں پلٹا دے گا امتحان لینے کے بعد۔ فیل ہونے والوں کے لیے رزلٹ واضح ہے، کامیاب ہونے والوں کے لیے بھی نتیجہ واضح ہے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس آیت کی تفسیر میں متعدد تفسیر ہوئی ہے اس آیہ مجیدہ کی۔ آیا واقعاً اس وَنَبْلُوَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فتنہ سے مراد کیا ہے؟ یہاں پر میں امیر المؤمنین مفسر قرآن باب علم لدنی علی ابن ابی طالب کے ایک حدیث آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر کے اپنے گفتگو کو اور درس کو اور سبق کو تمام کرتا ہوں انشاءاللہ۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس آیہ مجیدہ کی تفسیر میں وَنَبْلُوَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً کی تفسیر میں فرماتے ہیں خدا اچھے اور برے ہر حال سے آزماتا ہے۔ فرماتے ہیں اچھائی سے مراد یہاں پر اس آیہ مجیدہ میں صحت و سلامتی اور مالداری ہے۔ آیا واقعاً انسان اپنی صحت سے، جب صحت و سلامتی کے ساتھ وہ زندگی گزار رہا ہو تو کس حد تک اپنی اس نعمت کو راہ خدا میں وہ خرچ کرتا ہے۔ ناظرین محترم، مختصر یہ ہے کہ مومن کے لیے بلا، مصیبت، مشکلات
اور گرفتاریاں وغیرہ عموماً مومن کے علو درجات اور درجات کی بلندی کی خاطر ہے۔ علو درجات کے لیے خداوند متعال مومن کو مختلف قسم کے مصیبت اور مشکلات میں اکثراً مقصد یہ ہے، اکثراً حکمت یہ ہے، اکثراً ان مشکلات کا فلسفہ یہ ہے کہ خداوند متعال مومنین کے درجات کو بلند کرنے کی خاطر زیادہ سے زیادہ مصیبت میں مومن کو گرفتار کر دیتا ہے، اور کبھی کبھی مصیبت اور مشکلات میں گرفتاری یاد دہانی کے لیے ہے، تذکر کے لیے ہے، خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے ہے، اور بعض اوقات گناہوں کی وجہ سے ہے اور گناہوں کا کفارہ ہے یہ مصیبتیں اور مشکلات۔ اور یہ تمام چیزیں چاہے علو درجات کے لیے ہو، چاہے گناہوں کا کفارہ ہو، چاہے یاد دہانی کے لیے اور غفلت کی نیند سے بیدار کرانے کے لیے ہو، یہ تمام چیزیں خدا رحمان و رحیم اور حکیم کی طرف سے مومن پر لطف اور رحمت ہے۔ یہ بات واضح ہو گئی۔ بہت سے اعتراضات، بہت سے شبہات، بہت سے غلط فہمیاں عدل الہی کے سلسلے میں معلومات نہ ہونے اور بلا اور مصیبت کے فلسفہ اور حکمت کو درک نہ کرنے کی وجہ سے ہوئے ہیں، اور ان غلط فہمیوں اور خصوصاً مذکورہ اعتراضات اور شبہات کا بہترین راہ حل کیا ہے؟ ان شبہات کا، ان غلط فہمیوں کا، ان کے ازالے کا بہترین راہ حل دنیا کی حقیقت کی معرفت، موجودات اور مخلوقات کی خلقت کے مقصد اور ہدف کو درک کرنا، اور اسی طرح عدل الہی کے صحیح اور حقیقی معنی اور مفہوم کو سمجھنے میں ہے۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو حقیقی مومنین میں سے قرار دے، اور ہم سب کو مصیبتوں، گرفتاریوں اور مشکلات میں صبر سے کام لینے کی توفیق عنایت کریں۔ والسلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔